اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز اور مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس خوشگوار ازدواجی زندگی کے رہنما اصول۔ ناظرین، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم اپنے پہلے ایپیسوڈ میں نکاح کی مشروعیت اور اس کے حکم پر کچھ بنیادی باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اس بات کو آپ اپنی ذہن میں رکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا طبقہ جو بنیادی مسائل سے دوچار ہے وہ میاں بیوی کا طبقہ ہے۔ آج قریب قریب ہر تیسرے گھر میں یا تو طلاق کی نوبت ہے، یا خلا کا مطالبہ ہے، یا فسخ نکاح کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے بنیادی وجوہات کیا ہے؟ ان کے بنیادی اسباب کیا ہے؟ وہ کون سی پریشانیاں ہیں جن کی بنیاد پر آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت ازدواجی زندگی کے مشکلات کا سامنا کر رہی ہے؟ انشاءاللہ ہم اپنے اس کورس میں ان تمام مسائل کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور ان تمام مسائل کو حل کرنے کا جو شرعی طریقہ جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتلایا ہے اس کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم اپنے درس میں آپ کے سامنے نکاح کی مشروعیت پر کچھ باتیں رکھیں گے۔ یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ نے مرد و خواتین کے لیے نکاح کو مشروع کیا ہے، اور نکاح ایک ایسا عظیم رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے کے بعد خاوند بیوی ایک پاکیزہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایسی زندگی جس میں محبت و پیار ہو، ایک دوسرے سے ہمدردی اور الفت کے پاکیزہ جذبات جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس زندگی میں خاوند بیوی ایک دوسرے کے رفیق، دکھ درد کے ساتھی اور ایک دوسرے کے غمخوار ہوتے ہیں۔ اگر وہ دونوں اپنی ازدواجی زندگی اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق بسر کریں اور اپنی ازدواجی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں، تو یاد رکھیں ان کی زندگی بڑے ہی اطمینان اور سکون کی گزرنے والی ہے، اور جہاں دنیا میں وہ اطمینان و سکون کی زندگی گزاریں گے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں اپنی رضامندی سے ہمکنار کرنے والا ہے۔ ناظرین، نکاح کی مشروعیت کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 اللہ نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کو نکاح کا حکم دیا، اور اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہیں کر سکتے، تو جو عورتیں تمہیں اچھی لگے ان میں سے 2 3 یا 4 سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم ان کے مابین عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ان عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے جو پسند آ جائے، یعنی انسان جنہیں پسند کر لے، جن کے دین سے وہ راضی ہو جائے، جن کے اخلاق کو وہ پسند کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا۔ کتنی؟ 2 3 یا 4۔ لیکن
اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادی یعنی 2 3 4 شادیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں 3 بیویاں ہیں یا 4 بیویاں ہیں تو ان سب کے درمیان وہ عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کرے. لیکن اگر وہ عدل و انصاف نہیں کر سکتا، اسے اس بات کا ڈر ہے، خوف ہے، خدشہ ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے یا تو وہ ایک نکاح کرے یا اس کے ماتحت جو لونڈی ہے اس پر وہ گزارا کر لے. اس کے لیے کیا ہے؟ یہ کافی ہے. ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کی آیت نمبر 32 میں فرماتے ہوئے کہا کہ اگر تم میں سے جو مرد عورت غیر شادی شدہ ہوں تو تم ان کا نکاح کر دو اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی. اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا. اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. اللہ اکبر. ان دونوں آیات میں اللہ رب العالمین نے نکاح کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا ہے جس سے بعض علماء اس بات کا استدلال کرتے ہیں کہ نکاح کرنا واجب ہے. نکاح کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. لیکن صحیح قول اور راجح مسلک علماء کا اور جمہور کا یہ ہے کہ نکاح مستحب ہے. نکاح کیا ہے؟ مستحب ہے. لیکن نکاح ایک حالت میں انسان پر واجب بھی ہو جاتا ہے. وہ کب؟ اگر نکاح کرنے کی قدرت اور طاقت موجود ہو اور نکاح نہ کرے اور وہ آدمی اس کی وجہ سے بدکاری میں اس کے پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو اب اس کے اوپر نکاح کرنا واجب ہو گیا. اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے قدرت دی ہے، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ مال و دولت سے بھی غنی ہے ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو صحت یاب بھی بنایا ہے، ہر اعتبار سے آپ اس بات کے لائق ہے کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن نکاح نہ کر کے بدکاری کے راستے کو اگر یہ آدمی اختیار کرنے والا ہے تو اس کے اوپر نکاح واجب ہو جاتا ہے. ہر حال میں اسے نکاح کرنا ہے، ورنہ وہ بدکاری، غلط، فحش اور حرام راستے کو اختیار کر لے گا. لیکن مجموعی طور پر علماء کا یہ کہنا ہے کہ نکاح کرنا جو ہے یہ مستحب ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ترغیب دلاتے ہوئے نکاح کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کتاب النکاح کی روایت ہے، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے نوجوانوں کی جماعت، آپ کا گزر نوجوانوں کی ایک جماعت پر سے ہوا. آپ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو آدمی شادی بیاہ کے معاملات سے نپٹنے کی طاقت رکھتا ہو، جسے اللہ رب العالمین نے جسمانی طور پر مضبوط بنایا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے مالی طور پر مضبوط بنایا ہے، جو اس بات کے لائق ہے کہ اپنے اور اپنے بیوی کا خرچ اٹھا سکے، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے نکاح کر لیا تو اس سے تمہاری نگاہ نیچی رہے گی اور تمہاری عزت عصمت کی حفاظت ہوگی. اللہ تمہاری شرمگاہ کی حفاظت فرمائے گا. ومن لم يستطع، جو آدمی شادی کے تقاضوں، نکاح کے تقاضوں کو پوری کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جو آدمی اس حیثیت اور صلاحیت کا مالک نہ ہو کہ وہ نکاح کر سکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے. فإنہ لہ وجاء، یہ روزہ کیا ہے؟ اس کے لیے ڈھال ہے. یعنی انسان کثرت سے اگر روزہ رکھے گا تو اس کے جو نفسانی جذبات ہیں، جو انسانی خواہشات ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ٹوٹ جائیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ بدکاری اور برائی کے راستے سے بچ جائے گا. بدکاری اور برائی کے راستے سے بچ جائے گا، حرام طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرنے سے بچ جائے گا. اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ اسے صبر بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت بھی کرے گا اور اللہ رب العالمین اسے صراط مستقیم کی ہدایت بھی دے گا. آئیے
یہاں میں آپ کے سامنے ایک قابل غور بات بتلاؤں. میں نے سورۃ النساء اور سورۃ النور کی 2 آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائی اور ایک حدیث پڑھی صحیح بخاری کی. اب ذرا یہاں غور کرنے کی بات ہے. اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کریمہ یعنی دوسری آیت کریمہ میں سورۃ النور کی آیت نمبر 32 میں کہا انکحوا الایام منکم. اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا کہ تم میں سے جو مرد و عورت غیر شادی شدہ ہو تم ان کا نکاح کر دو. نکاح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے یعنی نکاح کرانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے سرپرستوں کو دیا ہے. اور خواہ وہ ہمارے ماتحت میں غیر شادی شدہ ہو یعنی کنواری بچی ہو کنوارا بچہ ہو یا ایسے ہی عورت بیوہ ہو یا مطلقہ ہو یا اس نے خلا کے ذریعہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کی ہو یا اس نے نکاح فسخ کرا کے علیحدگی اختیار کی ہو. ان تمام صورتوں میں نکاح کرانے کا حکم سرپرستوں کو دیا گیا ہے. سرپرستوں کو دیا گیا ہے. یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ عورت سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی ہے. نکاح نہیں کر سکتی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ عورت کے نکاح کا ذمہ دار اس کا ولی اس کا وکیل یا اس کا جو ذمہ دار ہے چاہے اس کے والد ہوں یا اس کا بھائی ہو اس کے چچا ہو اس کے ماموں ہو جو ذمہ دار ہے جو سرپرست ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ عورت کا نکاح کرائے چاہے وہ بیوہ ہو یا مطلقہ ہو. عورت اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی ہے. آپ کو میں بتاؤں سنن نبی داؤد جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. کہ کوئی بھی عورت اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے. کتنی بڑی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. اور یہ ہمارے معاشرے کو سدھارنے کا ایک ذریعہ ہے میرے بھائی. سدھارنے کا ایک ذریعہ ہے. معاشرے کے اندر عفت اور پاک دامنی کے ماحول کو بنانے کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی عورت بغیر ولی کے اگر نکاح کرے تو یاد رکھے اس کا نکاح کیا ہے باطل ہے. آج دیکھیے نادانی میں ہمارے مسلم بھائی اور ہماری مسلم بہنیں ایک تو عشق و معاشقے کے معاملے میں پڑ جاتے ہیں حرام طریقے سے اپنے نفس کو تسکین اور سکون پہنچانے میں پڑ جاتے ہیں. اب اس کے بعد اگر ماں باپ ان کی شادی کے خلاف ہو گئے یا جن ماں باپ نے بچپن سے یعنی جب اولاد ماں کے پیٹ میں پڑ جائے اس وقت سے ماں باپ کو جو خوشی جو سرور ہوتا ہے اپنی اولاد کے تئیں جو ان کے جذبات ہوتے ہیں واللہ ہم پوری زندگی ان کی خدمت کر کے ان جذبات کی ان جذبات کی قیمت نہیں چکا سکتے. اب ماں باپ نے پیدائش کے بعد سے لے کر سن بلوغت تک مکمل ان کی کفالت کی ان کی دیکھ بھال کی ان سے محبت کی. یہ بیمار ہوئے تو ماں باپ رات بھر جاگے ان کے لیے باپ محنت کر کے مشقت کر کے کما کر کے لائے. اب کیا ہوتا ہے جمع ہونے کے بعد بلوغت کے سن کو پہنچنے کے بعد اگر ماں باپ ہمارے پسند کے لڑکے کو یا ہماری پسند کی لڑکی کو نکار دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے انسان عموماً بھاگ کر کے شادی کر لیتا ہے. یہ عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر. یاد رکھیں اس قسم کی شادی جائز اور درست نہیں ہے. اس قسم کی شادی کیا ہے جائز اور درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بغیر ولی کی اجازت کے کسی بھی عورت یا لڑکی کا نکاح کیا جائے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے. اللہ میں آپ کو ایک اور نقطے کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں. آج ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کے معاملے میں جو ایک بڑی برائی پائی جا رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ بھاگ کی شادی کرنا
یا جا کر کے کورٹ میرج کر لینا ماں باپ کی اجازت کے بغیر، آگے اپنے گھر بچی بیٹھ گئی، بچہ اپنے گھر بیٹھ گیا، اور کیا سمجھتے اب تو انہیں مجبور ہونا ہی ہونا ہے، ہم نے تو کورٹ میں شادی کر لی ہے۔ اللہ اکبر! ماں باپ کی محنتوں کا صلہ ایسے نہ دو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ماں باپ کی محبت کا صلہ ایسے نہ دو کہ ان کا تم دل اتنا دکھا دو، اتنا دکھا دو کہ اللہ رب العالمین تم سے ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ تم سے خفا ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن نظر رحمت سے نہ دیکھے، صرف ماں باپ کے ناراض ہونے کی وجہ سے۔ اللہ یاد رکھیں، سب سے پہلی خرابی جو ہمارے معاشرے میں شادی کے بعد میں ہے وہ یہ ہے کہ عموماً بھاگ کر کے شادی کر لیتے ہیں۔ اور یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ چیز ہم جو ٹی وی دیکھتے ہیں، جو فلم دیکھتے ہیں، جو ڈرامے اور سیریلز دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں دکھلائی جاتی ہیں، چلو وہ طریقہ ہم نے دیکھا سیکھا اور اس کے بعد کیا ہے اسی طریقے پر عمل کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک اور بڑی بیماری نکاح کے تعلق سے جو ہمارے مسلم بچیوں میں خاص کر کے ہے وہ کیا ہے؟ غیر مسلم بچوں سے نکاح اور شادی بیاہ کرنا، غیر مسلم بچوں سے نکاح اور شادی بیاہ کرنا۔ یہ وبا، یہ بیماری ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، بہت زیادہ عام۔ آئے دن ہمیں نئے نئے کیسز ملتے ہیں، کیا ہے بھائی، فلاں صاحب کی بچی جو تھی وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کائنات کے اندر سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ انسان اپنے دین کو چھوڑ کر غیر کے دین پر چلا جائے، غیر کے دین پر۔ اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ فلمی دنیا کے جو بدکار کیریکٹرز ہیں، میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، جو بدکار کیریکٹرز ہیں، وہ فلمی دنیا کے جو ایکٹر ایکٹریس ہیں نا، ہم ان کی زندگی دیکھتے ہیں کہ فلاں ہیرو جو ہے وہ مسلمان ہے، اس کی بیوی کیا ہے، غیر مسلم ہے، اور وہ کمبائنڈ مل کر کے بہترین زندگی گزارتے ہیں۔ باپ نماز پڑھ کر کے آیا، بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کے دم کر دیا، وہاں ماں مورتی پوچھ کر کے آئی، وہ بھی گھنٹی بجائے اور اس کی آرتی اتار دی۔ ہم اسے کیا ہے زندگی سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر! نہیں میری بہنوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کے ذریعے تمہاری عزت کی حفاظت کی ہے، اللہ نے اسلام کے ذریعے تمہارے مقام کو بلند کیا ہے۔ تمہارے ماں باپ نے تمہاری پرورش کر کے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کی، اللہ کے واسطے ان کا دل نہ دکھاؤ اور اللہ رب العالمین کے نافرمان نہ بنو، بلکہ کوشش کرو کہ جب بھی تمہارے نکاح کی بات آئے تم کسی مسلم اور دیندار لڑکے سے نکاح کرنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ میں اس پر مزید باتیں آپ کو آگے چل کے بتلاؤں گا، دیندار بچہ اور بچی کے انتخاب کے تعلق سے۔ تو میں کہہ رہا تھا ہمارے معاشرے کے اندر جو برائی بڑی عام ہے نکاح کے باب میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے، ہماری بہنیں جو ہیں وہ غیر مسلم بچوں سے بھاگ کر کے شادی بیاہ کر رہی۔ میری بہنوں اس سے پرہیز کرو، اس سے بچو۔ اور میں ماں باپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے اولاد کی تربیت دین پر کیجئے، اپنے اولاد کی تربیت شریعت کے مطابق کیجئے، اپنے بچیوں کی تربیت اسلامی تعلیمات کے مطابق کیجئے، اپنے بچیوں کو صحابیات کے واقعات سنائیے، اپنی بچیوں کو امہات المومنین کی زندگی کے حالات بتلائیے، انہیں بتلائیے کہ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اللہ نے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی، ہمیں آخرت کی تیاری کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ یہ موقع کسی غیر مسلم سے شادی کر کے ہم نے ضائع کر دیا تو دنیا میں ذلت تو ہے ہی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بڑا ذلیل کرے گا اور اللہ گھسیٹ کر کے دردناک عذاب میں ہمیں اور آپ کو ڈالے گا۔ میں اپنے والدین حضرات سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچیوں کی تربیت شریعت کے مطابق کیجیے۔ آئیے، پہلی بات تو یہ ہوئی کہ بغیر ولی کے نکاح جائز نہیں ہے۔ اللہ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 32 کے اندر اس بات کی وضاحت کی۔ اسی طرح ان آیات میں اللہ نے ایک اور اہم مسئلے کی وضاحت کی ہے، جو مسئلہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑا پھیلا ہوا ہے یا بہت زیادہ عام ہے۔ وہ کیا ہے؟ مفلسی کا بہانہ بنانا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت جو ماشاءاللہ سن بلوغت کو پہنچ چکی ہے یا اس سے زیادہ بھی ہو چکی ہے، آپ دیکھیں اکثریت کیا ہے، شادی بیاہ کے معاملے سے کترا رہی ہماری اکثریت۔ اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم یورپین کلچر کے دلدادہ ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یورپ کے اندر کسی قسم کا کوئی معاشی نظام نہیں ہے، سب سے زیادہ بدکاری، برائی، بے حیائی وہیں پر عام ہے۔ تو ہمیں اس کلچر اور معاشرے سے بچنا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو ہے، ہمارے نوجوان کیا ہے، مفلسی کا بہانہ کرتے ہیں کہ بھائی ابھی میرے پاس نوکری نہیں ہے،
ابھی میری تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے، میں اچھی سی نوکری ڈھونڈ لوں، اس کے بعد کیا ہے اچھا سا گھر خرید لوں، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں، تب میں شادی بیاہ کروں گا۔ ہوتا کیا ہے، آپ ماشاءاللہ 20 سال کی عمر میں بالغ ہو گئے، آپ کو اسٹیبلشڈ ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ 25-26 سال تک کی عمر تک آپ چلیں، لیکن یہ عمر بڑھتی جاتی ہے۔ بسا اوقات آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے نوجوان موجود ہیں جن کی عمر تقریباً 40، 45، 50 سال کی ہو گئی ہے، لیکن آج تک انہوں نے شادی بیاہ نہیں کی۔ کیوں؟ آج بھی وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے کیا ہے، وہ برائی، بدکاری، بے حیائی کے راستے کو اختیار کریں۔ جو پیسہ آپ بدکاری میں، بے حیائی اور برائی میں خرچ کریں، اسی مال کو جمع کر کے اگر آپ حلال طریقے سے نکاح کی کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اس بات کی وضاحت کی کہ اگر غیر شادی شدہ مرد و عورت غریب ہوں تو مفلسی اور غربت سے خوف زدہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس کی کئی مثالیں آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ملے گی۔ ایک آدمی جس کے پاس صرف ایک ازار تھا پہننے کے لیے، اللہ کے نبی نے اس شخص کا نکاح کرا دیا، کس چیز پر؟ لوہے کی ایک انگوٹھی کو مہر بنا کر کے۔ ایک آدمی جس کے پاس بالکل مال نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کرایا، کس چیز پر؟ اسے جو قرآن یاد تھا، بطور مہر اپنی بیوی کو وہی قرآن مجید کی آیات کو یاد کروا دے۔ تو مفلسی کا بہانہ بنانا یہ ہمارے لیے بہت ہی احمقانہ بات ہے۔ شریعت نے اس بات کی گواہی دی ہے، اور اللہ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ میاں بیوی اگر مفلس ہے، غریب ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنائے گا۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث حق علی اللہ عونہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، والمکاتب الذی یرید الاداء، ایسا مکاتب غلام جو مال ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، والناکح الذی یرید العفاف، اور ایسا نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کا ارادہ کرتے ہوئے نکاح کرے۔ یہ حدیث مسند امام احمد، سنن ترمذی، سنن نسائی کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح الجامع کے اندر صحیح قرار دیا ہے اس کی سند کو۔ اب آئیے ذرا اس حدیث پر ہم غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں، اگر وہ اپنے کام کے معاملے میں سچے ہیں، ان کا دل صاف ہے، وہ نیک نیتی کے ساتھ یہ 3 کام کرتے ہیں، یا ان تینوں میں سے کوئی بھی کرے تو اللہ رب العالمین کے اوپر یہ حق ہے، یعنی یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ پہلا، المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مدد کرتا ہے، چاہے اس کے پاس ساز و سامان ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے پاس تلوار ہو، زرے ہو نہ ہو، لیکن وہ سچے دل سے اللہ کے راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ والمکاتب الذی یرید الاداء، اگر کوئی غلام، مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے یہ عقد کر لے کہ میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے، تو وہ اپنی آزادی کی کوشش میں جتنی بھی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص، یعنی ایسا شخص جو پاک دامنی کا ارادہ رکھتے ہوئے، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، اپنی نسل کی حفاظت کے لیے اگر وہ نکاح کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے اوپر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ جب اللہ اس بات کی ضمانت دی ہے کہ آپ مفلس ہیں، آپ تونگر ہیں، آپ مفلس ہیں، آپ تنگ دست ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا آپ کے نکاح کی وجہ سے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی اس فیصلے سے راضی ہو اور اپنے لیے نکاح کے راستے کو تلاش کریں۔ آئیے نکاح کے متعلق 1-2 باتیں میں آپ کو اور بتلاؤں۔ نکاح کوئی عام چیز نہیں ہے، نکاح کے ذریعہ انسان ازدواجی زندگی کے بندھن میں بندھ جاتا ہے۔ یہاں سے اس کی جو سنگل لائف تھی، جہاں وہ تنہا زندگی گزارتا تھا، اب وہ ازدواجی زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ جڑ جاتا ہے،
اور بیوی اپنے خاوند کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ تو یاد رکھے نکاح جو ہے یہ انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ، نکاح جو ہے انبیاء اور رسول اور جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، تمام انبیاء اور رسول کی سنت ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ آپ سے پہلے ہم بہت رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ اے نبی، آپ سے پہلے بھی جو نبی اور رسول آ چکے ہیں ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کی بھی آل و اولاد تھی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بڑی دلچسپ بات لکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس میں دو مسئلے ہیں، یعنی اس آیت کے اندر دو باتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ پہلا یہ کہ یہود جو مدینے کے اندر بسے ہوئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب گیری کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو شادیاں کرتا ہے۔ اگر یہ واقعتاً نبی ہوتا تو نبوت کے فرائض کو انجام دینے میں یہ اتنا مشغول ہوتا کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ یہ شادیاں کرے، شادی کا خیال بھی نہیں لاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں اس آیت کو اتارتے ہوئے کہا کہ ان سے پہلے جو بھی نبی آئے، یعنی تمہارے درمیان یہود میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان سارے نبی اور رسولوں کی بیویاں بھی تھی اور ان کی آل و اولاد بھی تھی۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بیویاں ہیں، آل و اولاد ہے، تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ آپ کہتے ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ کا، اور اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے نکاح کی ترغیب دی ہے اور نیز یہ بھی بتلایا ہے کہ نکاح جو ہے نبیوں کی اور رسولوں کی سنت ہے۔ نکاح جو ہے نبیوں کی اور رسولوں کی سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی کے پاس، امہات المومنین میں سے کسی کے پاس پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھا، جب انہیں مطلع کیا گیا تو وہ اپنی عبادت کو اپنے نظریے سے بڑا کم تصور کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری رات قیام کروں گا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے شخص نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ آپ کے اصحاب میں سے تین لوگوں نے ایسی بات کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے ان تینوں کو بلایا اور کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہو۔ سنو، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی روزہ چھوڑ دیتا ہوں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑ دے وہ مجھ میں سے۔ نکاح کیا ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کی ایک سنت ہے، ایک عظیم اور بہترین سنت ہے۔ ایسے ہی نکاح کے بارے میں آپ کو بتلاؤں کہ جہاں نکاح انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، نکاح کو شریعت اسلامیہ نے آدھا دین قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ آج ہمارے نوجوان اس سے دور ہیں، اس سے کترا رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، نکاح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے آدھا دین قرار دیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، ایک بندہ جب شادی کر لیتا ہے تو آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اس لیے اسے باقی نصف کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا، اب جو بقیہ آدھا دین اس کے حق میں بچ گیا اس میں اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی
یہ روایت جو ہے صحیح الترغیب والترہیب کی ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من رزقہ اللہ امرأة صالحة فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الباقی، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی دے دی تو اس نے گویا آدھے دین پر اس کی مدد کر دی، لہذا وہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ تو نیک بیوی کا ملنا کیا ہے؟ یہ آدھے دین کا پورا ہونا ہے۔ اب جو آدھا دین بچ گیا اس میں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کو انسان کی کامیابی اور سعادت مندی کی دلیل بتلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اربع من السعادت المرأة الصالحة والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الہنی۔ صحیح الترغیب والترہیب کی روایت، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزیں سعادت مندی ہے: نیک بیوی، کھلا ہوا گھر یعنی کشادہ گھر، نیک پڑوسی اور آرام دہ سواری۔ انسان کو اگر یہ چار چیزیں میسر ہو جائے تو اسے دنیا کی سعادت مندی اور خیر و بھلائی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں شریعت اسلامیہ نے نکاح کو آدھا اور نصف دین قرار دیا ہے۔ اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کے آدھے دین کو مکمل کر دیتا ہے۔ اب بقیہ اس کی ذمہ داری ہے کہ دین کا جو آدھا حصہ بچ گیا وہ اس آدھے حصے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ تو ناظرین، آج کے اس پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے نکاح کی مشروعیت اور اس کے حکم کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں بتلائیں، اور معاشرے میں نکاح کے تعلق سے جو دو بنیادی خرابیاں پائی جاتی ہیں، ایک بھاگ کر شادی کرنا اور دوسرا غیر مسلموں سے شادی کرنا، ہم نے اس کے متعلق بھی آپ کو کچھ بتلایا۔ اور ایسے ہی نکاح یہ انبیاء اور رسول کی سنت ہے، اور نکاح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین قرار دیا ہے۔ نکاح کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتلانے کے لیے یہ دو بنیادی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو شریعت کی باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔